اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات کرنا ضروری ہے، اور بات کرنا ضروری ہے یہ ہمارا جو چینل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا چینل ہے جو کہ ہم امریکہ کے ایک شہر ہیوسٹن سے یہاں یہ ویڈیو تیار کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے. اور ہم جو ذکر اور بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پاکستان کی ڈفرینٹ ایشوز کی. لیکن آج ہم پاکستان کی بات نہیں کریں گے. آج ہم ایک ایسے مسلم کنٹری کی بات کریں گے جو سینٹرل ایشیا میں واقع ہے اور جو آج کل خبروں کی زد میں ہے، جہاں 162 افراد جو ہیں وہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جو ہے وہ مارے گئے، یا میں کہوں گا شہید ہو گئے. بہرحال تو ہم پوچھیں گے اپنے عبدالی صاحب سے کہ عبدالی صاحب، یہ جو آج کل قازقستان جو ہے بہت خبروں کی زد میں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ اچانک اتنی گڑبڑ کیوں ہو گئی؟ یہ تو مطلب ایک پیٹرول پیدا کرنے والا ملک ہے، یہ مسلم کنٹری بھی اس لحاظ سے ہے، رشیا کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا تھا یہ غالباً. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اس کا؟ چونکہ باسط صاحب دیکھیں، میں پہلے تھوڑا سا، چونکہ قازقستان سے ہمارے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں، ایسا ملک ہے، تو تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں. قازقستان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. اچھا، یعنی اس کا رقبہ 27 لاکھ مربع کلومیٹر ہے. لیکن اس میں آبادی اب آپ کو ایسے کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ 27 لاکھ؟ ہم تو سمجھیں گے 27 لاکھ کتنا ہے بھائی. میں بتا رہا ہوں اس کو، تو ایک عام آدمی کے لیے بتائیں کہ اسے کمپیئر کریں. ہاں، 27 لاکھ اس طرح کمپیئر کریں کہ وہاں پر آبادی 2 کروڑ ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ 1 کلومیٹر میں 7 آدمی رہتے ہیں، 7. اچھا، اس کے مقابلے پاکستان میں 244 لوگ رہتے ہیں 1 کلومیٹر میں. ہمارا پڑوسی ہندوستان وہاں 414. اور جو ہمارا مشرقی حصہ ہے جس کو میں مشرقی پاکستان یا سونار بنگلہ کہتا ہوں، وہاں پر 1100 افراد رہتے ہیں 1 مربع کلومیٹر پہ. تو اس لحاظ سے یہ ہے قازقستان کا کمال. اچھا، قازقستان آپ کو معلوم ہے کہ یہ 14ویں صدی میں مسلمان ہوئے تھے. لوگ ترکوں نے ان کو مسلمان کیا تھا، جو عثمانی ہوتے تھے، تاتاری تھے، ان لوگوں نے وہاں پہ کیا تھا. تو اس کے بعد یہ روس کا حصہ بن گیا. اچھا، جب افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ روس بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے، جو اب 3 ہو گئی، پہلے برطانیہ، روس اور اس کے بعد اب امریکہ بھی. تو جب وہ ٹوٹا تو اس کے بعد یہ ملک جب آزاد ہوا تو قازقستان بھی آزاد ہوگا. لیکن قازقستان کے مسئلے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں پر نور الدین نظربایوف، یہ جو پہلے جرنیل تھے روس کے، یہ بن گئے وہاں کے صدر. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ مسلسل منتخب ہوتے رہے، کوئی آج تک وہ منتخب ہوتے چلے. اچھا، وہ پاکستان والا حساب کتاب تو وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں اور پھر وہ چھوڑتے نہیں، وہ آسمان سے نکلا کھجور میں اٹکا، تو وہ ہو گئے. اچھا، پھر مسئلہ ہے کہ ہمیں آمریت پہ بھی اعتراض نہیں اگر وہ اچھے ہوتے وہ انتہائی کرپٹ ہیں. مثلا کوئی گزشتہ سال نہیں، کوئی 10-12 سال پہلے یہ خبر آئی کہ انہوں نے $1 ارب سوئس بینک میں ٹرانسفر کروائے ہیں جرنیل صاحب نے. اور لیکن مزہ لیکن یہ دیکھیں گے یہ مغربی ممالک جنہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا پاکستان کا FATF اور کرپشن اور کیا نام ہے، دہشت گردوں کی امداد، ٹیرر فائنانسنگ، وہاں پر سب کو معلوم ہے. سوئس بینک کے مینیجر نے، یہ نیو یارکر نے خبر شائع کی کہ اس نے سوئس بینک کے کئی افسروں سے بات کی جنہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پہ یہ کہا کہ انہوں نے خود دیکھا کہ 82 کروڑ ڈالر جمع کرائے گئے ہیں قازقستان کے اسٹیٹ بینک سے، اور وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے. لیکن سب کو معلوم ہے کہ امیر سلطان نظربایوف جو ہیں، جو نظربایوف صاحب جو وہاں کے صدر تھے، ان کے نام پر ہے. ان کا نام نور سلطان نظربایوف ہے، وہ ان کے نام پر ہے. اچھا، یہ نہیں، یہ اس طرح کرپشن. تو کیا ایک سوال یہاں بنتا ہے، یہ آپ اس کو مذاق میں مت لیجیے گا، سوال جو ہے وہ سیریس ہے. کیا جرنیلوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کر جاتے ہیں بہت زیادہ؟ دیکھیں، جب کوئی پابندی نہیں، دیکھیں یہ تو ہے ان کی، لیکن ہمیں واقعتاً یہاں پہ میں بھی سنجیدہ بات کر رہا ہوں. یہ ویسٹ جو ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو شفاف ملک، اور ہم تو بڑی ہر چیز دستاویز ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے. یہ ملک یہ جانتے بوجھتے ہماری لوٹی ہوئی دولت اپنے یہاں رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی $1 ارب جو ہے وہ وہاں پر ان کے بینک میں رکھا ہوا ہے، یہاں کا لوٹا ہوا قازقستان کا. تو بہرحال یہ صاحب جو ہے وہ اسی طرح حکومت کرتے رہے. تو اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ اچھا، پھر ایک اور ہے کہ جو آپ نے کہا کہ قازقستان چھوٹا ملک بھی ہے، بڑا ملک بھی ہے رقبے کے اعتبار سے، اور انتہائی امیر ملک بھی ہے.
مثال کے طور پر ان کے یہاں تیل کی جو پیداوار ہے وہ 17 لاکھ بیرل روزانہ ہے، اچھا، جبکہ ان کی ضرورت صرف 2.5 لاکھ ہے، جس کا لوگ 15 لاکھ بیرل روزانہ بیچتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، اور آبادی 2 کروڑ کی، آبادی 2 کروڑ کی۔ اچھا یہ تو ایک چیز ہے، باقی جو معدنیات بھی وہ بھی اللہ نے کو بڑی فیاضی سے دی ہیں، مطلب یورینیم اور کرومیم اور جست جو ہے لیڈ جس کو کہتے ہیں، اس کے جو دنیا میں دوسرے بڑے ذخائر ہیں وہ قازقستان میں، اس کے علاوہ وہاں پر سیسا پیدا ہوتا ہے، تانبے کے دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ وہاں پر ہے، لوہے کا بہت بڑا ذخیرہ وہاں پر ہے، اور سونا بھی وہاں پیدا ہوتا ہے، اور یعنی معدنیات کی صرف ان کی جو فروخت ہے اس سے وہ 4 یا 5 ارب ڈالر سالانہ کماتے ہیں، یعنی اس کے مطلب بہت امیر ملک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دولت جو ہے لوٹی جا رہی ہے۔ تو ابھی یہ ہوا کہ چونکہ ہر جگہ تیل کی قیمت بڑی ہے، مہنگائی کا عذاب ہر جگہ آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھو ہر آدمی کہتا ہے مہنگائی بہت ہے، تو انہوں نے جنوری میں جو ہے قیمتیں ڈبل کر دی، گیس دگنی کر دی، یعنی ایل پی جی استعمال ہوتا ہے ہمارے ٹرانسپورٹ میں، تو ایل پی جی کی قیمت دگنی کر دی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھو جیسے پاکستان میں اکثر دیکھا ہوگا فواد چودھری اور ہمارے شہباز گل صاحب رنگین چارٹ سے ثابت کرتے پھرتے ہیں کہ جی پاکستان میں اب بھی سب سے کم مہنگائی ہے، اب بھی ہماری قیمتیں سب سے کم ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ جب لوگوں نے احتجاج کیا اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب بلکہ عالمی معاملہ ہے، اور یہ تو دیکھیں ہمارے دنیا میں اس وقت بھی سینٹرل ایشیا میں سب سے سستی جو ایندھن ہے وہ قازقستان میں۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ تو ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جو تیل درآمد، ہم تو تیل برآمد کر رہے ہیں، تو بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، دیکھا جائے تو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت سے قازقستان زیادہ پیسے آ رہے ہیں، زیادہ پیسے آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو خیر اس کے اوپر یہ کہ ایک چھوٹا سا وہاں گاؤں ہے جانا ویژن، اچھا اس کو ترکی کہتے ہیں، جافشاں اس کا نام ہے، اچھا، یہ کہتے ہیں جانا، مغربی یعنی قازقستان کا علاقہ ہے وہ کیسپین کے قریب، جانا ویژن، یہ سمجھے آئل ٹاؤن ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں کھوڑ ہے یا میال ہے یا احمدآل ہے، یہ آئل ٹاؤن ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا اس کے اوپر، وہ چھوٹا سا ٹاؤن وہاں پہلے بھی ہو چکا تھا، وہ بڑا جذباتی قسم کے لوگ، آئل فیلڈ کے لوگ ہیں، آپ کو مانے آئل فیلڈ کے لوگ تھوڑے سے رف ہوتے ہیں، اچھا، تو لیکن یہ فوج نے اس کو کچل دیا اور وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ان کی جو بات پہنچ گئی باقی شہر کے اندر، تو 3 یا 4 جنوری کو سارے شہر میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ اچھا ایک اور کمال ہے، دیکھیں کہ 2019 میں جو چونکہ بہت پریشان ہو گئے تھے لوگ، تو نظربایوف صاحب نے، نور سلطان نظربایوف صاحب نے، انہوں نے جو ہے وہ صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اچھا، اور اپنے ایک بالکل یعنی جسے کہتے ہیں کہ وفادار قاسم جمعرات ان کا نام ہے، ان کو انہوں نے صدر بنا دیا، جمعراتی ہوں گے وہ ہے، جو بنا دیا۔ اچھا لیکن ایک کمال انہوں نے یہ کیا کہ قاسم جمعرات صاحب نے فوری طور پر نور سلطان نظربایوف کو قومی دفاعی کونسل کا سربراہ بنا دیا۔ اچھا ان کی جو قومی دفاعی کونسل ہے وہ فوج اور خفیہ ادارے کی سرپرستی کرتی ہے، یعنی وہ فوج کے جرنیل اور خفیہ ادارے ان کو رپورٹ کرتے ہیں قومی دفاعی کونسل کو۔ تو یہ قومی دفاعی کونسل کے یہ صاحب جو نور سلطان نظربایوف جو ہے یہ بن گئے ان کے سربراہ، تو گویا یہ صحیح معنی میں ایک سویلین کمانڈر ان چیف ہو گئے۔ اچھا اب انہوں نے ایک اور کمال یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو سمت کو اس کا کونسل کا نائب بنا دیا، اچھا، تو ظاہر کہ وہ بڑا رہا ان کا معاملہ۔ اچھا پھر ایک اور انہوں نے کمال کیا کہ وہاں کا جو دارالحکومت اس کا نام ہے آستانہ، کتنا اچھا نام ہے، شاعرانہ نام ہے، اتنا پسند ہے، شاعرانہ نام ہے، اس کا نام بدل کے نور سلطان کر دیا۔ مطلب مجھے سب سے زیادہ اعتراض اس بات پہ، اتنا خوبصورت اور اچھا نام تھا آستانہ، لیکن اس کا بدل کے ان کا نام۔ اچھا تو یہ جب ہنگامہ ہوا بہت زیادہ اس کے اوپر، اب میں عرض کروں کہ جاری کے لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی اس لیے مہنگائی کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو پیسے کما رہے ہیں، مہنگائی سے تو ہم فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر ہنگامہ ہوا، اور پھر ہنگامہ بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ 3 بڑے شہر ان کے جو ہے آستانہ جو دارالحکومت ہے، میں اس کو ابھی تک آستانہ ہی کہتا ہوں، حالانکہ اس کا نام نور سلطان ہو گیا، اور الماتی ان کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ ان 2 شہروں میں زبردست ہنگامے ہوئے، اور اتنے زبردست ہنگامے کہ فوج آ گئی اور لوگوں نے جو ہے صدارتی محل کی دیواریں توڑ دی، یعنی اس قدر لوگ غصے میں تھے۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے روس سے یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس وقت پوٹن صاحب نے فرمایا کہ بھئی جو غیر ملکی مداخلت ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے حالات خراب ہوں گے، لہذا بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہاں ایک اور تنظیم ہے، یعنی جو سابق سوویت یونین کی، جیسے برطانیہ کی دولت مشترکہ ہے نا، اسی طرح وہاں پر جو سابق سوویت یونین ہے، یعنی اس کی ایک تنظیم ہے کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، CSTO۔ اچھا، تو انہوں نے CSTO سے کہا، کیونکہ CSTO کا ممبر ہے ازبکستان، تو اس نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو CSTO تیار ہو گیا اس کے اوپر کہ اپنے فوجی وہ اپنے ٹروپ بھیجیں گے وہاں پہ۔ جب CSTO تیار ہو گیا تو فوراً ہی پوٹن صاحب نے اپنے چھاتا بردار بھیج دیے وہاں پہ،
اچھا. تو اس وقت 25,000 کے قریب روسی اور غیر ملکی فوجی موجود. اس میں ایک اور خراب بات یہ جو ہوئی ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ CSTO کا رکن جو ہے وہ آرمینیا بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی حال ہی میں آرمینیا اور 2 سال پہلے آذربائیجان کی خونریز جنگ ہوئی ہے. اور آرمینیا کے ترکی سے تعلقات اچھے نہیں ہے، تو ترکی اور آذربائیجان کے سخت اعتراض ہے کہ آرمینیا کی فوج جو ہے وہ بھی اس میں قازقستان میں موجود ہے. بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ زخم کھایا سانپ ہے جو اب ہمارے ازبک بھائیوں کو جو ہے وہ ڈسے گا. تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال وہاں یہ ہو گئی کہ اب جو ہے وہ اب غیر ملکی فوج چونکہ آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں امن ہو گیا. اب ظاہر کہ جو ازبک فوج تھی اس سے تو لڑ رہے تھے، انہیں تھا کہ اس پہ اس طرح گولی نہیں چلائیں گے، لیکن ظاہر کہ قازق فوج کو تو کہ جب تھی وہاں پہ تو یہ تو خیر انہیں یقین تھا کہ وہ بہرحال خیال کریں گے اس کا. لیکن اب غیر ملکی فوج ہے، روسی فوج کو تو کوئی ہمدردی نہیں ہوگی قازق عوام سے. تو اس لحاظ سے وہاں پر جو ہے وہ اس وقت امن ہو گیا ہے، لیکن بے چینی موجود ہے. لیکن اس سے جو خطرہ سب سے بڑا پیدا ہو رہا ہے باسط صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ غیر ملکی فوج کو بلاتے ہیں تو آتے تو میزبان کی مرضی سے، جاتے بہت دیر سے ہیں، پھر اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اچھا مثال موجود ہے، افغانستان میں 20 سال لگے امریکی فوجی کو واپس جانے میں، عراق سے ابھی تک واپس نہیں گئے وہ. اچھا ہم جن ملکوں سے آئے ہیں بر صغیر میں، ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی تھی جو 100 سال کے بعد وہاں سے گئی. تو اب یہ اس بات کا بڑا خطرہ موجود ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ واپس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر جغرافیہ آپ دیکھیں افغانستان کا، اس کا ازبکستان کا، سوری قازقستان کا، تو اس کی جو شمالی اور شمال مغربی سرحد ہے تقریباً 8,000 کلومیٹر وہ روس ہے. اچھا. جو مشرق میں چین ہے. تو انہیں دو بڑی قوتوں کے بیچ میں سینڈوچ ہے بیچارہ چھوٹا سا ملک. میں نے چھوٹا سا ملک اس لحاظ سے کہ آبادی کے لحاظ سے. اچھا پھر ان دونوں ملکوں کو دعوے بھی ہیں اس کے اوپر. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ویغور مسلمانوں کا علاقہ سنکیانگ چینیوں کا، اس کی سرحد ملتی ہے قازقستان سے. اور جو ویغور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ قازق مسلمانوں کو بھی چینی فوج جو ہے وہ یعنی ان کی بھی نسل کشی کر رہی. تو بہت سارے قازق جو ہیں وہ دھکیل دیے گئے چین سے قازقستان کی طرف. تو چین کا دعویٰ ہے کہ قازقستان اس کا حصہ ہے، سنکیانگ اس کا حصہ تھا، وہ چین کا حصہ ہے. روس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں 20% قریب روسی ہیں قازقستان میں، اور یہ سارے روسی جو ہیں، روسی سرحد جو ہے ان کی ہے، میں نے بتایا 8,000 کلومیٹر وہاں پر رہتے ہیں وہ. تو اچھا ان کو روس کو پہلے روس نے شکایت کی تھی قازق ہمارے روسیوں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو ان کو ڈر یا اچھا کرائمیا پہ جو حملہ کیا تھا روس نے، اس وقت سے یہی کہا تھا کہ تاتار جو ہیں وہ کرائمین پہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے روسی پہ، اس لیے ہم نے حملہ کیا. تو لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ روس اس معاملے کو اٹھائے گا. پھر ایک اور یہ کہ آپ کو مانیں گے آج کل دہشت گردی بڑا آسان سا، سب سے اچھا مسلمانوں کو دبانے کا طریقہ دہشت گردی کا الزام. مطلب وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر آئی ہے کہ چینی خفیہ فوج، چینی خفیہ ادارے اور روس کی KGB یہ ایک منصوبہ بنا رہے ہیں کہ یہ قازق فوج پر حملے کروائیں گے. پھر اس کا دیکھیں کئی چیزیں، افغان طالبان پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، چیچنس پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، ویغوروں پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، اور برما کے اربکان پہ الزام لگایا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو جاری رہ سکتا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ شاید غیر ملکی فوج وہاں سے واپس نہ آئے بہت جلد. عبدالعلی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے ہماری بدقسمتی ہے مسلمان کنٹریز کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رہبری کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے رہبر نہیں ہوتے، وہ حکمران ہوتے ہیں. اور حکمران جو ہوتے ہیں نہ تو ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کے اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کو جو ہے نا صرف حکومت کرنی ہوتی ہے. اور یہ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ بھی قازقستان میں نور صاحب نے ادا کر دیا کہ انہوں نے غیر ملکی فوج اپنے لوگوں کے لیے بلا لی. حالانکہ وہ چاہتے تو مذاکرات بھی ہو سکتے تھے لوگوں کے ساتھ، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ قیمتیں کم کر دیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ، اور بہت سالڈ وجہ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پیٹرول کو اور پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے یا جو گیس ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کا بینیفٹ جو آپ کو پہنچے گا. اور آپ کتنے عرصے زندہ رہیں گے بھائی جو آپ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ سوئس بینک میں جمع کرا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ہم لوگ کا نور سلطان صاحب اب سربراہ نہیں ہے، 2 سال سے قاسم جمعرات صاحب ہیں. وہ جمعرات صاحب ہیں، وہ جمعراتی ہوں گے نا، وہ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہ بہرحال یہ نہیں، ہم بات تو مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ واقعی بڑا المیہ ہے کہ کیسا امیر ملک، اچھے وسائل والا ملک، یعنی جو چھوٹی آبادی، بڑا علاقہ، بڑے علاقے میں صاحب دیکھو پولوشن نہیں ہے وہاں پر، اور چیزیں بڑی بہتر ہیں،
جو مسائل گنجان آبادی کے ملکوں میں ہوتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، انڈونیشیا میں، وہ وہاں پہ نہیں ہے. صحت لوگوں کی بہت اچھی ہے، تعلیم بہت زیادہ ہے، تقریباً اور جو تعلیم کا جو خواندگی کا جو ریشو ہے وہ 98% ہے، تقریباً 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں وہاں پر. اچھا وہ کئی زبانیں جانتے ہیں، وہ ترکی بھی جانتے ہیں، قازقی بھی جانتے ہیں، روسی بھی جانتے ہیں، لوکیشن ایسی ہے نا، کیسپین کے قریب ہیں، سارے علاقے ملے ہوئے، وہ اتنا خوشحال اور اچھا علاقہ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس قسم کی جو کرپشن اور ایک شخص کے اقتدار نے اس ملک کو جو ہے اس حال پہ پہنچایا. اب یعنی جو اگرچہ کہ جو ہنگامے کے بعد انہوں نے قاسم صاحب نے جو ہے وہ نور سلطان کو فوجی کونسل سے نکال دیا، ان کے بھتیجے کو بھی. اور اب جو ایک اور دلچسپ بات ہے، کہنی نہیں چاہیے کہ وہاں جو نعرہ لگ رہے ہیں بڈھے واپس جاؤ، یعنی بنیادی نعرہ ان کا یہی ہے کہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نور سلطان کے. تو مزے کے صدر جو ہے وہ تو قاسم صاحب ہیں، لیکن ساری نفرت جو ہے وہ نور سلطان صاحب کے پاس ہے. تو اب ظاہر کہ اب اگرچہ نور سلطان صاحب تقریباً یعنی برطرف ہو گئے تمام مناصب سے، لیکن بہرحال یہ بہت دیر ہو گئی. اور اب ظاہر ہے کہ اب تو صحیح معنی میں قاسم جمعرات بھی بااختیار نہیں رہیں گے کچھ دن کے بعد، جب یہ فوج وہاں پہ قبضہ کر لے گی. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے، دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صورتحال بہتر کر دے وہاں بھی. بس دیکھیے عبدالی صاحب، بات یہ ہے کہ لوگ جو نفرتیں کرتے ہیں ان لوگوں سے، اور مجھے حیرانگی یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا، جو حکمران ہیں یا جو حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے، نہ کہ وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں. اور وہ جب کسی شیطان کا نام لیں تو وہ جو ہے وہ آپ کا نام لیں، ایز اے حکمران لیں. اور لیتے ہیں لوگ، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی چور نظر آتا تو ہم اس کا نام زرداری رکھ لیتے ہیں، یا ہم نواز شریف کا نام لے لیتے ہیں. اس قسم کا کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. اور ہم دہشت گردی رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی الطاف حسین کی طرح ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بہرحال یہاں میں آپ سے اتنی سی التجا کروں گا ناظرین کہ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب نہ کریں بلکہ کریں اور اس کا جو اس پہ جو ہے وہ جو اس کا کیا ہوتا ہے آئیکن جو ہے بیل آئیکن، اس کو جو ہے پریس کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی قازقستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں سب، اور کہ ہمارے مسلم برادر ملک ہے کہ وہاں پر امن بحال ہو. اور مجھے اور میرا خیال ہے کہ مسعود عبدالی صاحب کو آپ لوگ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ہم کسی ایک اور دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تو جاتے جاتے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. ہمیں کہتے ہو کہ شرم سے آتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان.